تحریک انصاف کا احتجاج اور جماعت اسلامی کا دھرنے کا اعلان۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا۔ جڑواں شہروں کے داخلی راستوں پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ ایکسپریس چوک اور نادرا چوک بھی ٹریفک کے لیے بند۔ آئی جے پی سے پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سروس بھی معطل کر دی گئی۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد میں ٹریفک کے لیے متبادل پلان جاری کر دیا گیا۔ تمام تر ذمہ داری اب حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ امن کو کس طرح سے قائم کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد ہر صورت میں پہنچنا ہے۔ اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینروں سے بند کر دیا ہے، لیکن جہاں پر رکاوٹ ہو وہیں پر دھرنا ہوگا، اور ایک دھرنے کو ہم کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے۔ جماعت اسلامی اور عوام کے راستے کو روکا نہیں جا سکتا۔ جماعت اسلامی کا دھرنا روکنے کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن، درجنوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں فسطائیت کے باوجود کارکن مینج کریں اور دھرنے میں پہنچیں۔ نمائندوں کو جہاں رکاوٹ ملے وہیں دھرنا دیں اور قیادت کی کال کا انتظار کریں۔ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کر دیں گے۔ بتائیں گے عوام کی طاقت کو کنٹینر لگا کر نہیں روکا جا سکتا۔ ہمیں بجلی کے بل کم اور آئی پی پی سے چھٹکارا چاہیے۔ خبر دیں گے آپ کو، تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ہونے والا آج کا احتجاج ملتوی کر دیا ہے۔ عبد القادر سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عبد القادر، کیوں ملتوی کیا؟ دیکھیں، ابھی تک اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ضلع انتظامیہ سے اجازت نہیں مل سکی تھی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تو عدالت نے اس معاملے میں وقت دیا تھا ضلع انتظامیہ کو اور تحریک انصاف کے جو منتظمین تھے ان کو کہ وہ کوئی وقت طے کریں۔ تو اب جو پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر ہیں عامر مغل، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ عدالت نے انہیں پیر کے روز احتجاج کا مشورہ دیا ہے یا اجازت دی ہے، اس لیے وہ آج کا جو احتجاج ہے وہ ملتوی کر رہے ہیں تاکہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ چونکہ اب عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے تو عدالت جو کہے گی اسی طریقے سے عمل درآمد ہوگا، تو اس لیے اسلام آباد کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج ملتوی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے باضابطہ میڈیا کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ میری کچھ دیر قبل ان سے بات ہوئی کہ اگر اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں تو وینیو کیا ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا احتجاج ملتوی کر رہے ہیں کیونکہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوگا۔ اپڈیٹس کرنے کے لیے شکریہ عبد القادر۔ پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی کال، رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے پنجاب میں چھاپے۔ راولپنڈی میں راجہ بشارت اور راجہ ناصر کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے 20 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ جہلم سے بھی گرفتاریاں ہوئیں۔ خانپور میں 10 پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔ فواد چودھری نے جہلم سے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا پنجاب فسطائیت کا سامنا کر رہا ہے، اب سحر ہونے والی ہے، ظلم کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا احتجاج کے لیے ہمیں ایسی جگہ دے جہاں کارکن آ سکیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا جماعت اسلامی اور جے یو آئی کو احتجاج کی اجازت نہیں دی، پی ٹی آئی کو بھی نہیں دے سکتے۔ دفعہ 144 لگا کر ہم نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کہا اب پی ٹی آئی کو پیر کو احتجاج کی اجازت دے دیں۔ ایڈوکیٹ جنرل بولے جماعت اسلامی کا دھرنا طویل ہوا تو اجازت نہیں دے سکتے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کہا آپ خود کو اتنا بے یار و مددگار ثابت نہ کریں، آپ حکومت ہیں، ہمارے دشمن یہ سنیں گے تو کیا تاثر جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل بولے دشمنوں سے نمٹ لیں گے، اپنوں کے معاملے میں مشکل پیش آتی ہے، عدالت نے آرڈر کرنا ہے تو کر دے، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہو گیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی تو کس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن رہ سکتے ہیں۔ اسمبلی میں کسی فریق سے زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی، کوئی گالیاں دے گا تو اس کی ممبرشپ معطل کر دی جائے گی۔ میری اسمبلی کے 26 مقدمات ہیں، آپ تمام کیسز جیت بھی جائیں تب بھی حکومت نہیں لے سکتے۔ پیرس اولمپکس شروع ہونے سے قبل فرانس میں خوف کے سائے، ریلوے ٹریک پر حملے کے بعد ایئرپورٹ پر بم کی اطلاع نے ہلچل مچا دی۔ سینٹ لوئس میں فرانکو ایئرپورٹ خالی کرا لیا گیا، فلائٹ آپریشن عارضی طور پر بند کر دیا گیا، پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پیرس کے شمال، مغرب اور مشرق میں 3 ریلوے لائنز پر توڑ پھوڑ کے واقعات، فرانس بھر میں ٹرین سروس متاثر، لاکھوں افراد رل گئے۔
सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजर सानी फैसले पर प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा फैसला उर्दू में जारी किया गया ताकि आवाम आसानी से समझ सके। फैसले में वाज़ेह कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। वाज़ेह कहा गया कि अहमदियों के दोनों गिरोह दीन, शरीयत, आइन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। अहमदियों को अवामी या निजी सतह पर अपना अक़ीदा फैलाने का हक़ नहीं। फैसले के बाद बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। फैसले को गलत मफहूम पहनाना फसाद फिल अर्ज़ के ज़ुमरे में आता है। आइन और कानून में भी ऐसी हंगामा आराई की इजाज़त नहीं। बिजली के बिल काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। IPP से मुआहदों पर नजरसानी की अशद जरूरत है। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने विफाक से बात की है, बिजली की कीमतों में कमी जरूर आएगी। इमरजेंसी की कोई बात नहीं, इमरजेंसी की नौबत तब आती है जब अदालतों के फैसले आइन के खिलाफ आएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा बरवक्त अमल दरामद से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुलाकात में इलाक़ाई रवाबित के दीगर मनसूबों पर भी बातचीत। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक रकम सिंध के सैलाब मुतासरीन के मकान की तामीर नौ पर खर्च की जाएगी। 2022 के सैलाब के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब की फराहमी का ऐलान किया था। कराची में मेट्रोपोल के करीब काशिफ सेंटर में आतिशज़दगी, आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है तमाम अफराद को इमारत की छत पर भिजवा दिया था। स्नॉर्कल की मदद से ख़वातीन समेत 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर अफराद को नीचे लाया जा रहा है। और सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह। बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दिलचस्प वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें आसिफ जरदारी अपने नवासे मीर हाकिम और मीर सजावल के साथ झूला झूल रहे हैं। शर्जील मेमन कहते हैं आसिफ जरदारी PP कारकुनों के साथ मुखालफिन के लिए भी सियासत की दरसगाह हैं। उन्होंने पाकिस्तान और अवाम के लिए जो किया वो उनके बुलंद सियासी शऊर का मजहर है।